Bismillah Rahman Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you to the 20th lecture of Computer Graphics. In last class, we started what is clipping. Clipping جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے کہ ہم کسی بھی ڈائیگرام کو, کسی امیج کو, کسی گرافک آبجیکٹ کو وی نیڈ ٹو کٹ یا کلپ اوے, اس کو ہمیں کچھ حصہ اس کا ہمیں چاہیے اور کچھ حصہ نہیں چاہیے. ایسا کب ہوتا ہے جب ہمیں وی ایکچولی ڈرا اے پکچر یا کوئی ہم گرافک آبجیکٹ ڈرا کرتے ہیں, لکھتے ہیں, بناتے ہیں, تو اٹس پاسبل کہ وہ گرافک آبجیکٹ جو ہے وہ پورے کا پورا اس ویو ایریا میں نہ ہو, یا ہم اس کو موو کر سکتے ہیں آگے پیچھے. ہم نے تو صرف وہ حصہ دکھانا ہے یا وہی حصہ دیکھا جا سکتا ہے جو کہ ہم ڈسپلے کے سائز کے اندر آ سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وی مسٹ نو کہ ہماری جو ویو ونڈو ہے اس کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے, اور ویو ونڈو کے اندر ہی جو آبجیکٹس ہوں گے صرف وہی ہم یوزر جو ہے اس کو دکھا سکیں گے. اب یوزر کو ہم نے اگر یہ دکھایا, یعنی دس از سم تھنگ لائک کہ یہ سیمی سرکل ہے, تو اٹ مینس کہ دس سرکل جو ہے دیٹ واز سم تھنگ جو کہ دیٹ مے بی کہ یہ ہے ہی اس طرح کا, لائک اٹ لکس لائک شوٹنگ سرکل آف ہاکی گراؤنڈ, اور یا یہ صورت حال بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے ایک بگر پکچر جو ہے اس میں یہ سرکل تو یوں تھا, لیکن جب ہم اس کو پین کر رہے ہیں اینڈ وی ایکچولی مووڈ ٹو دس پوزیشن, جب ہم اتنا حصہ دکھا رہے ہیں تو وی ول بی شوئنگ اونلی دس پارٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو باقی کا سرکل ہے دیٹ نیڈس ٹو بی کلپڈ. جب ہم اس کو کلپ کریں گے تو کیوں کریں گے؟ بیسیکلی سرکل تو پورے کا پورا موجود ہے, یہ ہماری سین کا پارٹ ہے, یا دیٹ از پارٹ آف آور گرافکس, تو اس کو ہم کیوں کلپ کریں گے؟ بیسیکلی ہم کلپنگ کرتے اس لیے ہیں کہ دیٹ ول بیسیکلی جو ایکسٹرا کاسٹ کریٹ کرے گا آن کمپیوٹیشنز آف دا فل سرکل. ٹھیک ہے نا, یعنی ہمیں دکھانا تو صرف اتنا ہے, فریم بفر میں بھی ہم صرف اتنا ہی رکھ سکیں گے, بٹ اس سے یہ باقی کا جو سرکل ہے دیٹ اس کی ہمیں کوئی یوٹیلیٹی نظر نہیں آتی. تو اس سرکل کو ہم کس طرح سے کیوں دکھائیں, یا کیوں اس کو ہم بنا کے رکھیں, یا فریم بفر میں اس کو اگر سیو کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کو پروسیس کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو ہم صرف وہی حصہ پروسیس کریں گے فار دا فریم بفر جو حصہ ہم ویو میں دے سکتے ہیں. تو اٹ مینس کہ جو کلپنگ ہے دیٹ از سم تھنگ جو کہ ایفیشینٹ پروگرامنگ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں, یعنی ایفیشینٹ یوزیج آف دا ریسورسز ڈیورنگ پروگرامنگ. تو اس کو ہم بیسیکلی یوز کرنے کے لیے کہ ہم ایفیشینٹ جو یہ لاسٹ سینٹینس دوبارہ بول رہا ہوں, تو یعنی ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے سسٹم کے ریسورسز ہیں دے شوڈ بی یوزڈ ایفیشینٹلی. ہم خام خواہ سی پی یو کے اوپر وہ ایکسٹرا برڈن نہ ڈالیں
کہ وہ کمپیوٹیشنز کرتا رہے، ایسی کمپیوٹیشنز جن کو کہ ہم نہ دکھا سکتے ہیں نہ ہی اسٹور کرنے کی ہمارے پاس ویو ایریا میں گنجائش ہے. سو دیٹس وائی وی ڈو کلپنگ. اینڈ دین وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ ہاؤ کلپنگ از ڈن. اس میں ہم نے جو لاسٹ کلاس میں چیزیں کی تھیں اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وی ہیو ڈفرینٹ ٹائپ آف سینیریوز کہ دس از سم تھنگ جو کہ ہم اس کو ٹریویلی ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، جس کے دونوں اینڈ پوائنٹس جو ہیں وہ آر ان سائڈ دا ویو ایریا. This will be trivially rejected or culled. And this part is something جو کہ ان دونوں کے کمبینیشن سے ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم یہ پوائنٹ فائنڈ کر لیں اور اس پوائنٹ کی مدد سے وی کین، اب یہ ایک لائن سیگمنٹ جو ہے یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے، اس میں سے پھر اس حصے کو ہم ریجیکٹ کر دیں اور اس حصے کو ایکسیپٹ کر لیں تو دس لائن ول بی کلپڈ. اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی کلپ نہیں ہوئی، اس کو ہمیں کلپ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کیونکہ اٹ لائز ود ان دا ویو ایریا. اینڈ دس لائن جو ہے یہ بھی ہمیں کلپ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کیونکہ یہ ویو ایریا کے اندر ہی نہیں ہے، تو اس کو ہم جسٹ ڈس ریگارڈ کر دیتے ہیں. اور یہ لائن ہے دیٹ از پارشلی ان سائڈ اینڈ پارشلی آؤٹ سائڈ، تو اس کا ہم وہ فائنڈ کرتے ہیں پوائنٹ جس کے بعد کہ یہ ویویبل ہے یا ویو ایریا میں آ رہی ہے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس پوائنٹ کو فائنڈ کرنے کے بعد وی جسٹ اپلائی دا سیم تھنگ کہ ہم ان لائنز کو چیک کرتے ہیں، ان کے ورٹیسز چیک کرتے ہیں کہ ان کے اینڈ پوائنٹس جو ہیں دے آر آئیدر آن دا ان سائڈ دا ویو ایریا، ویو والیوم کے اندر ہیں یا باہر ہیں. اگر وہ اندر ہے تو اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے، اگر باہر ہے تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. اینڈ آئی آسکڈ یو اے کوشچن کہ جسٹ تھنک آن اٹ کہ اس سچویشن میں کیا ہوگا. تو لیٹ سی ہم ہاؤ کلپنگ از ڈن. کلپنگ کو اس کی الگوریدمس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ہاؤ بیسیکلی وی اچیو کلپنگ ان کمپیوٹر گرافکس. سو ٹوڈے آور ایجنڈا از ٹو ڈسکس کلپنگ الگوریدمس. کلپنگ کے بارے میں ہم یہ تو ڈسکس کر چکے ہیں کہ واٹ از کلپنگ. تو کلپنگ از آئیڈینٹیفیکیشن آف دا پورشنز آف جیومیٹرک پریمیٹیوز بائی اینالیٹیکل کیلکولیشنز ود ان دا ویو ونڈو. فار ایگزامپل یعنی یہ ہماری جو فگر ہم یوز کر رہے تھے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں کون سے پارٹس جو ہیں جن کو ہم کلپ کرنا چاہتے ہیں اور کن کو وی وانٹ ٹو ہیو دیم، یا کون سی لائنز اس میں سے کلپ ہوں گی اور کون سی لائنز کلپ نہیں ہوں گی. تو اس میں آبویسلی جو ہم نے دیکھا ہے تو دس لائن جو ہے دیٹ از اے کیس آف ایکسیپٹنگ لائن ٹریویلی، یعنی اس لائن کو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کیونکہ اس کے دونوں اینڈ پوائنٹس آر ود ان دا ویو ایریا. یہ جو لائن ہے اٹ از کمپلیٹلی آؤٹ سائڈ، دونوں ورٹیسز جو ہیں دے آر آؤٹ سائڈ، اور اس کو بھی ہم ریجیکٹ کر دیں گے. اینڈ سملرلی وی ہیو دیز تھری لائنز جو کہ پارشلی ان سائڈ ہیں پارشلی آؤٹ سائڈ ہیں، تو ان کو ہم ان پارٹس میں تقسیم کریں گے. فار ایگزامپل یہ اور یہ دو تو ہو جائیں گی کہ انٹرسیکشن پوائنٹ ہم فائنڈ کرتے ہیں تو وی ول ریڈیوس دیز انٹو ٹو سیگمنٹس، اور ایک سیگمنٹ کو ہم رکھ لیں گے، دوسرے کو ریجیکٹ کر دیں گے. ان دس کیس دا سچویشن از ٹریکی، یعنی جنرلی اس طرح کی سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں ٹریویلی ریجیکٹ کرنے سے پہلے دو چیزیں دیکھنا پڑیں گی.
the question I asked in the last class کہ ایک تو یہ ہے کہ اٹس آن دا سیم رانگ سائڈ، یعنی یہ جو ورٹیسز ہیں اور آن دا سیم رانگ سائڈ. سیم رانگ سائڈ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ دو ورٹیسز ہیں، دیز آر آن دس رانگ سائڈ، یعنی رانگ سائڈ ہم اس کو کہہ رہے ہیں جہاں پہ جو ویو ایریا سے باہر ایریا ہے. تو لیکن اس کیس میں دا ڈفرینس از کہ جو ورٹیسز ہیں دے آر ناٹ آن دا سیم رانگ سائڈ. تو اگر ہمارے پاس ایسی سچویشن ہو کہ اگر جو لائنز ہیں اس کے ورٹیسز آر آن دا سیم آر ناٹ آن دا سیم رانگ سائڈ، تو دیر از اے پاسبلٹی کہ اٹ از پاسنگ تھرو دیٹ ایریا. یعنی اس کیس میں بھی یہ ایسا ہو سکتا ہے جب یہ بالکل اس میں سے نہیں گزر رہا، بٹ وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی کہ یہ جو لائن ہے یہ کہیں اس ویو ایریا کے اندر میں سے تو نہیں گزر رہی. تو وٹ وی ڈو از ہم اس کو وٹ وی کین ڈو بیسیکلی الگوریدمس میں دیر آر ملٹیپل آپشنس، تو ہم اس کو ڈفرینٹ آسپیکٹس کو دیکھ سکتے ہیں. تو ون سولوشن دیٹ کمس ٹو مائی مائنڈ از کہ ہم اس کو سب سائڈز کے ساتھ چیک کر لیں. جب ہمارے پاس یہ سچویشن ہے کہ سیم رانگ سائڈ پہ نہیں ہے، یعنی ورٹیسز آر ناٹ آن سیم رانگ سائڈ وائل دے آر آؤٹ آف دا ویو ونڈو، تو ہم اس کو ساری سائڈز کے ساتھ چیک کر لیں کہ یہ لائن کسی لائن کو انٹرسیکٹ تو نہیں کر رہی. اور جہاں پہ یہ لائن انٹرسیکٹ کرتی ہے کوئی ایک سائڈ کو، تو ہم وہ پوائنٹ فائنڈ کر کے وی کین ریڈیوس دس ان پارشلی، یعنی نیکسٹ ٹائم جو ہو جائے گا یہ کلپنگ جو ہوگی دیٹ وڈ بی جیسے یہ لائن ہینڈل ہوتی ہے ویسے یہ لائن ہینڈل ہو جائے گی اگر ہم ایک سائڈ کو سنگل آؤٹ کر لیتے ہیں. سو دس از دا وے دیٹ وی کین ہینڈل دس کیس. یو کین تھنک آف ادر تھنگز ایز ویل. So, not to clip means rasterize outside frame buffer. Time to convert pixels outside the window will be wasted. Now, line clipping کے بارے میں یہ ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی دیکھا تھا کہ a clipper decides which primitives or parts of the primitives can possibly be displayed and passed on to rasterizer. یعنی کلپر کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اس نے دیکھنا ہے کہ اس لائن کے کون سے پارٹس ہیں جن کو کہ ہم اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور کون سے پارٹس ہیں جو کہ ڈسکارڈ کر دیے جائیں گے. تو اس کے لیے جو ون آف دا میتھڈس جو ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا تھا دیٹ واز پریمیٹیوز دیٹ فٹ ود ان دا اسپیسیفائڈ ویو والیوم پاس تھرو دا clipper or accepted. یعنی ایسے primitives جو کلپر میں سے گزر جائیں گے وہ فٹ کرتے ہیں ود ان دیٹ ویو ایریا. Primitives that cannot appear on the display are eliminated or rejected. تو جو باہر ہیں ان کو ہم ریجیکٹ کریں گے, rejected or culled. And primitives that are partially within the view volume must be clipped such that any parts lying outside volume will be removed. So this part جو ہے that has to be removed. So how can we accomplish this? If both endpoints lie inside the edge
of view window except the line trivially. یعنی جیسے کہ یہ والی لائن ہے، اس کے ایجز اگر ہم یہ دیکھیں تو دیز آر رائٹ ہیئر. تو یہ دونوں ایجز اگر ود ان دا سیم ویو ایریا ہیں تو we should accept that object یا line trivially. If both endpoints lie outside the same edge of view window, reject the line trivially. اگر کوئی لائن ہے جس کے اینڈ پوائنٹس آر بوتھ آؤٹ سائڈ اینڈ آن دا سیم سائڈ اور سیم ایج آف دا ویو، جیسے کہ اس کیس میں یہ ہے کہ سیم سائڈ کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ہم ٹریویلی ریجیکٹ کریں گے. ادروائز split the line into two segments and accept and reject each segment is trivially. یعنی ادروائز ہمارے پاس یہ کیس ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹ جو ہے وہ، ایک پوائنٹ جو ہے وہ آؤٹ سائڈ ہے اور ایک پوائنٹ جو ہے وہ ان سائڈ ہے. اب ان پوائنٹس کو اگر ہم فائنڈ کر لیں، یعنی انٹرسیکشن پوائنٹ فائنڈ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پوائنٹ مل جاتا ہے. تو اب یہ دو لائنز بن گئی ہیں. تو اب ان دونوں لائنز کو ہم انہی رولز کے اوپر چیک کریں گے. تو دس پورشن ول بی ریجیکٹڈ اینڈ دس پورشن ول بی ایکسپٹڈ. تو ہم کیا کریں گے؟ وی ول بیسیکلی فائنڈ دس پوائنٹ واٹ ایور از دا میتھڈ، وہ ہم اب بعد میں دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد اب اس کو ہم دو لائن سیگمنٹس میں ٹریٹ کریں گے. اینڈ وی ول چیک کہ کین وی ٹریویلی ریجیکٹ سم تھنگ، کین وی ٹریویلی ایکسپٹ سم تھنگ. تو دس از سم تھنگ جو کہ دیٹ وی کین ڈو آن دس ود دس الگوریدم. تو اسی میں بیسیکلی وی کین ایڈ آور تھرڈ پرابلم. تو اس میں دا اونلی جو ٹریویلی ریجیکٹ کرنے کا طریقہ ہے، اس میں ہم نے یہ سیم لفظ لکھ کے کنفیوژن کو ختم کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ اس میں سیم ایج پہ ایج کے آؤٹ سائڈ نہیں آ رہے، یہ اٹس آن دا رائٹ، دس پوائنٹ از آن دا رائٹ اینڈ دس پوائنٹ بلو دا باٹم. سو اس لائن کو ہم ٹریویلی ریجیکٹ نہیں کر سکتے. تو ہم پھر اس کے اوپر بھی یہی لگائیں گے کہ اس کا انٹرسیکشن پوائنٹ فائنڈ کریں. تو فار ایگزامپل ہم اس ایج کے ساتھ کرتے ہیں تو وی ول فائنڈ دس پوائنٹ. نو دس لائن جو ہے دیٹ از ریجیکٹڈ اینڈ ریمیننگ لائن جو ہے دیٹ ول اسٹل بی ایکسپٹیڈ. اور اس کو ہمیں دوبارہ سے چیک کرنا پڑے گا کہ کسی اور ایج کو تو یہ ٹچ نہیں کر رہی. تو باقی ایجز میں سے کوئی بھی ہم ایک آرڈر سیٹ کر کے ہم کسی سب ایجز کے ساتھ باری باری اس کو چیک کریں گے. اینڈ اف وی فائنڈ اٹ کہ وہ اس کو انٹرسیکٹ کر رہی ہے، وی ول فائنڈ دیٹ پوائنٹ اور دیٹ پوائنٹ ول بی مارکڈ ایز دا ڈیوائڈنگ پوائنٹ ٹو دوز دیٹ لائن. اور پھر اس کے بعد ہم اس حصے پہ یہی کام کریں گے کہ کون سا حصہ جو ہے وہ دیٹ از آؤٹ سائڈ اور کون سا حصہ ان سائڈ ہے. اب یہ دونوں ایک ہی سائڈ پہ ہیں تو وی کین کلپ دس اور وی ول ہیو اونلی دس پارٹ. دین لیٹس ڈسکس دس کوہن-سدرلینڈ کلپنگ الگوریدم. دس الگوریدم ورکس فار لائنس. یعنی یہ چیز ضروری ہے this thing is necessary to keep in mind
کہ جو الگوریدم ہے دیٹ از فار لائنز اونلی. اس کو ہم ایکسٹینڈ تو کر سکتے ہیں آن پالیگونز بٹ وی کین ناٹ اپلائی اٹ ڈائریکٹلی. بیسیکلی ہاؤ دس الگوریدم جو ہے دیٹ ورکس لیٹ سی. اس میں سب سے پہلے ہم نے کیا یہ ہے کہ ویو ایریا جو ہے دیٹ ہیز بین ڈیوائڈیڈ انٹو 9 ڈفرینٹ ایریاز. یعنی ہم نے کیا یہ ہے کہ وی ہیو لیٹ سے کہ ہمارا جو ویو ایریا ہے وہ یہ ہے, ٹھیک ہے, جیسے ہم نے یہاں پہ دکھایا ہوا ہے. اور اس کے بعد ہم ہر حصے کو ایک کوڈ اسائن کرتے ہیں. A 4-bit code is assigned to each segment جو کہ بتائے گا, یعنی اس کی مدد سے ہم یہ جان سکیں گے کہ یہ جو پوائنٹ ہے whether it is where, یعنی یہ پوائنٹ کہاں لائی کرتا ہے. تو اس میں ہمارا جو یہ پوائنٹ ہے دیٹ از ایکس min اینڈ وائی min, اور یہ جو پوائنٹ ہے دیٹ از ایکس میکس اینڈ وائی میکس. تو ہم کہتے کیا ہیں, کوڈ کس طرح سے اسائن کرنا ہے کہ جو ایریا ود ان دا ویو ایریا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ دس از 0 0 0, اور جو 1 bit ہے دیٹ ول بیسیکلی ٹیل کہ کس سائڈ پہ ہیں ہم. تو اس میں یہ جو ہماری یہ جو لائنز بلو میں نظر آ رہی ہیں, یا ان دس کیس جو لائنز یہاں پہ ہیں, these are the lines that divide or decide کہ کون سی جگہ پہ بٹ جو ہے وہ 0 ہوگی اور کون سی جگہ پہ 1 ہوگی. اب جو بٹس اسائنمنٹ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ کالڈ بٹ 1 ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ ٹو اوائڈ اینی کنفیوژن ہم یہ بتا رہے ہیں کہ وی آر اسٹارٹنگ فرام دا موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ جو کہ ایکسٹریم لیفٹ بٹ ہے. موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ MSB called bit 1 indicates y values of the points are above y max. یعنی اگر ہم MSB جو ہے اگر وہ 1 ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی we have these 4 bits. اگر یہ بٹ موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ جو ہے دیٹ از 1, اٹ مینس کہ جو پوائنٹ ہے دیٹ از ابو وائی ایکسس, یا پوائنٹ کی جو میگنیچیوڈ ہے دیٹ از مور دین دا میگنیچیوڈ آف دا وائی لائن, یعنی میکسیمم وائی سے وہ زیادہ ہے. اچھا, سیکنڈ جو بٹ ہے بٹ 2 indicates y value of the points are below the minimum. یعنی اس بٹ کو اگر 1 کر دیں گے تو یہ بٹ 1 ہوگی صرف y کے بلو, یعنی نیچے والا جو ایریا باہر آ رہا ہے. Here we are saying کہ بٹ 1 جو ہے دیٹ از سگنیفائنگ کہ پوائنٹ جو ہے وہ اس ایریا میں لائی کرتا ہے. بٹ 2 جو ہے دیٹ اسپیسیفائز کہ پوائنٹ لائز ان دس ریجن. بٹ 3 جو ہے دیٹ انڈیکیٹس کہ ایکس ویلیوز آر ٹو دا رائٹ آف ایکس میکس, یعنی ایکس میکس یہ پوائنٹ ہے تو اٹ ول بی کہ یہ بٹ 3 جو ہوگی اس کو ہم یہاں کا ایریا فائنڈ کرنے کے لیے دیکھیں گے.
Then we have bit 4. تو bit 4 جو ہے that will be signifying کہ it's to the left of x min. تو یہاں پہ we have bit 4. So کوڈ اسائنمنٹ جو ہے bit 4 جو ہے that is 1 1 اور یہاں پہ بھی یہ 1 ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم اس کو ذرا ایکس 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 کی فارم میں لکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہم نے یہاں پہ 4 ویلیوز فل کرنی ہے. If we are here تو یہاں پہ جو bit 3 ہے that is 1. Okay, now let's see the next bit. In this case اس bit کو سوائے اس جگہ کے ہر جگہ پہ یہ 0 ہوگی کیونکہ 2 ہی تو ویلیو ہیں بائنری میں. تو یہ جو bit ہے that is 0. ٹھیک ہے جی. اب ہم کہتے ہیں کہ bit 3 جو ہے similarly we can write zeros in here. Similarly if we say کہ جو x ہے that is to the right of x max یعنی تھرڈ bit کو is to the right of the x max یعنی x max یہ پوائنٹ ہے ہمارا تو اس کے رائٹ پہ ہوگی تو ہم تھرڈ bit کو یوز کریں گے. اچھا یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ y جو ہے وہ کیا ہے y is 0 یعنی it's below it's not below the y max line and it's not above not below y min line and not above y max line. So this line these two جو ہیں these both of these should be 0 actually. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کیا ہوگا we have this as 1 یعنی x is left of the x min. x min سے وہ لیفٹ میں ہے تو this bit will be 1 اور یہاں پہ یہ bit جو ہے وہ 0 ہوگی. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو x کے لیے x should be 1 only in this situation تو یہاں پہ یہ 0 ہوگا اور یہ جو x ہے x min جو ہے that is since to the left تو یہ جو bit ہے یہ 1 ہو جائے گی. سملرلی اگر ہم اس پوائنٹ کو دیکھیں تو x جو ہے that is within the range so it should be 0 یعنی x min اور x max کے درمیان میں ہے تو یہ both جو ہوں گے they will be zeros. اب اس پوائنٹ پہ آ جائیے y جو ہے that is within the range so y تو 0 ہو جائے گا in both the cases اور x جو ہے that is obviously is not towards the right تو یہاں پہ یہ 0 ہوگا. Similarly we can have this اس کو بھی ہم فل کر سکتے ہیں کہ اس سائڈ پہ سارے x جو ہے وہ that is 1 یعنی x is less than x min اور یہ تو 0 ہی رہے گا. Now if we fill in this تو اس میں x جو ہے وہ that is within the range میکسیمم بھی اور منیمم بھی.
Now at this location x جو ہے that is towards the right, so this third bit that has to be 1 اور fourth bit یہ لیفٹ پہ ہونے کے لیے ہے تو that is 0. اب یہ رہ گیا تو اس میں x کی سچویشن کیا ہے کہ that is beyond یا to the right of this x max. اس کا مطلب ہے کہ اس کو 1 ہونا چاہیے اور x min سے چونکہ یہ لیفٹ میں نہیں ہے تو اس کو چوتھی بٹ کو 0 ہونا چاہیے. اور یہاں پہ x y is in range تو یہ دونوں 0 0 ہو جائیں گے اور x is in range تو یہ بھی دونوں 0 ہو جائیں گے. تو دس از دا وے وی بیسیکلی فائنڈ آؤٹ کہ یہ ٹیبل جو ہے وہ کس طرح سے ہم بناتے ہیں. I'm just making sure that I have not made any mistake. So, this is the way we will designate the bits to the area یا ہم ان ریجن کو جو کہ ایک ویو ایریا سے ہم ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو 0 0 والا پارٹ ہے So, let's move further کہ جو کوہن سدرلینڈ کلپنگ الگوریدم ہے what does it say کہ consider a line segment whose out codes are given by O1 x1 y1 and O2 out code x2 y2. تو جیسے مطلب یہ لائن ہے تو اس کے دو ورٹیسز ہیں, ایک اے ہے لیٹ سے ایک بی ہے, ٹھیک ہے. اس کے کوآرڈینیٹس ہم کہتے ہیں کہ x1 y1 ہیں, اس کے x2 y2 ہیں. تو ان دونوں کو ہم جو اگر اس کے اوپر وہ بٹس کی جو ہم نے ریجنز کی جو پاسبلٹیز کی ہیں تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ there are 4 different cases ان پوائنٹس کے ساتھ. تو what are those 4 cases کہ O1 is equal to O2 is equal to 0. بیسیکلی وٹ وی آر سیئنگ, ہم ان کے کوآرڈینیٹس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, ہم ان کے آؤٹ کوڈ میں انٹرسٹڈ ہیں. آؤٹ کوڈ جو ہے دیٹ ول بی اسائنڈ, فار ایگزامپل دس پوزیشن از 0 0 اینڈ دس پوائنٹ از 640 0. This point will be then 640 480 let's say, اور یہ جو پوائنٹ ہے that will be 0 and 480. اب اگر جو x1 جو ہے that is between 0 and 640 اور similarly y میں it's less than 480, تو یہ پوائنٹ جو ہے یا یہ ورٹیکس جو ہے that will lie in this view rectangle. اور اگر ہمارے پاس یہی چیز x2 اور y2 کے لیے ہے, فار ایگزامپل a کے لیے we had x1 y1 اور یہاں پہ we have x2 y2. اب ان کو اگر ہم دیکھیں تو لیٹس سے
یہاں پہ ہم جو کوڈ اسائن کریں گے آؤٹ کوڈ ٹو دیز ورٹیسز دیٹ ول بی O1. تو ان دس کیس فار ایگزامپل یہ کوڈ جو ہوگا دیٹ ول بی 0 0 یعنی ایکس یا وائی کی دونوں ویلیوز ود ان رینج ہیں اور ایکس کی دونوں ویلیوز ود ان رینج ہیں. یہ ہے O1 فار اے. سملرلی O1 فار بی جو ہے دیٹ از دس پوائنٹ وچ موسٹ لائکلی از لائک اگر یہ 640 تھا تو لیٹس سے دس از 210 and this point is 430 maybe, and this height جو ہے that is let's say 50 and this height جو ہے that is roughly 100 ہم کہہ سکتے ہیں. لیٹس سے 200 کہہ لیتے ہیں آربیٹری ویلیو. سو وی کین ہیو دیز ڈفرینٹ پاسبلٹیز. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ویلیوز ہیں دیز آر ود ان دس. تو اے ورٹیکس جو ہے اس کو جو کوڈ اسائن ہوگا دیٹ ول بی 0 0 0 0. سملر ول بی دا کیس فار B1. یہ بھی اسی رینج میں آ رہا ہے تو اس کو جو کوڈ اسائن ہوگا دیٹ ول بی 0 0 0. اس کو ہم نارملی یوں لکھ لیتے ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہوگا, اس سے ہمیں ایڈوانٹیج یا ہم اس کو اپلائی کیسے کر رہے ہیں الگوریدم کے اندر. دیٹ از بوتھ اینڈ پوائنٹس آر ان سائڈ دا کلپنگ ونڈو ایز اٹ از ٹرو فار دا سیگمنٹ AB in the figure. The entire line segment is inside and the segment can be sent to be on to be rasterized. یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس سیگمنٹ کو ہم راسٹرائز کر سکتے ہیں. اس کو ہم چونکہ اس کے دونوں جو ویلیوز ہیں وہ 0 0 آ گئی ہیں. AB یعنی ورٹیکس A ورٹیکس B دونوں کے جو ویلیوز ہمارے کرائٹیریا کے مطابق آئی ہیں کہ وہ ویو ایریا میں لائی کرتی ہیں یا نہیں, دے ہیو پرووڈ کہ دیز آر ود ان دا ویو ایریا. سو لیٹس سی واٹ از دا کیس 2. کیس 2 میں O1 از ناٹ اکول ٹو 0 اینڈ O2 از اکول ٹو 0. ہم نے جو کیس 1 دیکھا تھا اس کے اندر both O1 and O2 were 0. So that helped us in deciding کہ یہ جو آبجیکٹ ہے that is within the view area completely. تو ہم اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں ٹریویلی. یہاں پہ ون اینڈ پوائنٹ, اس کا مطلب یہ ہے کہ ون اینڈ پوائنٹ O1 ہم اسٹارٹنگ پوائنٹ کو فار ایگزامپل کہتے ہیں. تو ون اینڈ پوائنٹ از ان سائڈ دا کلپنگ ونڈو, ون از آؤٹ سائڈ. جیسے کہ سیگمنٹ CD ہے رائٹ ہیئر, اس میں C جو ہے دیٹ از ہیونگ O1 کوڈ اور D جو ہے دیٹ از ہیونگ O2 کوڈ. تو O1 جو ہے دیٹ ول بی ایکچولی 0 0 0, there are no commas in it, so 0 0 0 0. So that is something جو کہ O1 ہے. O2 جو ہے اس کیس میں کیا ہوگا, Y کی ویلیو از لیس دین میکسیمم Y میکسیمم, تو پہلی بٹ جو ہے وہ تو 0 ہو گئی. Y کی ویلیو از گریٹر دین Y منیمم, تو دوسری ویلیو بھی 0 ہو گئی.
ایکس کی ویلیو از گریٹر دین ایکس میکس، میکسیمم ویلیو سے زیادہ ہے، تو یہ تھرڈ بٹ جو ہے دیٹ از 1، اور اٹس ناٹ لیس دین ایکس من، سو فورتھ بٹ جو ہے دیٹ از 0. So this is the code now that is telling us کہ we are outside the view area، کیونکہ یہ اب نان زیرو ہو گیا. Basically this would be the vice versa case کہ O1 جو ہے that is 0 and O2 is not 0 over here. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دس لائن سیگمنٹ مسٹ بی شارٹنڈ، اس کی کلپنگ ہونی چاہیے، اس کو چھوٹا کرنا پڑے گا. دی نان زیرو آؤٹ کوڈ انڈیکیٹس وچ ایج اور ایجز آف دا ونڈو آر کراسڈ بائی دا سیگمنٹ. یعنی اب ہمیں اس کی نان زیرو سے پتا چل گیا کہ کوئی ایک سائڈ جو ہے وہ کراس ہو رہی ہے، یعنی اس کو ہم وی کین کمپیئر اٹ ود زیرو، تو وی کین فائنڈ کہ دس از ناٹ اکول ٹو زیرو، یا اس کے برابر نہیں ہے. ہم اس کی میگنیچیوڈ لے سکتے ہیں، ہم اس کو بٹ وائز آر کر کے دیکھ سکتے ہیں زیرو کے ساتھ. کسی بھی طریقے سے وی کین فائنڈ کہ یہ جو آؤٹ کوڈ ہے دیٹ از نان زیرو. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے جو ونڈو ہے دیٹ ہیز بین سم آف دا ایج ہیز بین کراسڈ ایٹ لیسٹ 1، ایک ایج جو ہے وہ کراس ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی اگر یہ نان زیرو آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ اسٹیبلش کر لیں گے کہ ایٹ لیسٹ وی ہیو 1 کراسنگ ایٹ سم ایج. اب ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سا ایج جو ہے دیٹ از بینگ افیکٹڈ بائی دس پرابلم. سو 1 or 2 intersections must be computed. اب اس کا مطلب ہے کہ ہمیں انٹرسیکشنز کمپیوٹ کرنے پڑیں گے ایٹ لیسٹ 1. فار ایگزامپل ان دس سی ڈی کیس وی ہیو اونلی 1 to determine، یعنی ایک انٹرسیکشن جو ہے وہ ہمیں فائنڈ کرنا پڑے گا. نوٹ دیٹ آفٹر 1 intersection is computed, we can compute the out code of the point of intersection to determine whether another intersection calculation is required or not. یعنی ہم جب ہمارے پاس یہ پوائنٹ آ جائے گا تو we will again apply کہ ہم O2 جو ہے وہ کیلکولیٹ کریں. اب اس کو O2 کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد we will find out کہ this is again now 0 0 0. تو جب یہ 0 0 ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پوائنٹ جو ہے that is within this line, but we cannot، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں فردر پروسیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. this line will be clipped at this point. یعنی دونوں 0 آ گئے ہمارے پاس، تو اب ہمیں اس کو کلپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دیٹ از ویئر وی ایکچولی سی کہ ہمیں فردر کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. Now let's see the case 3 where both O1 and O2 are non-zero. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل لیٹس اسٹارٹ الفابیٹیکلی، ہم چل رہے ہیں تو الفابیٹیکلی ای سے چلتے ہیں. ای کی ایکس ویلیو جو ہے وائی میکس جو ہے دیٹ از ود ان دا رینج، ہائی سے کم ہے تو یہ 0 ہوگا، لو سے منیمم سے زیادہ ہے تو 1 ہوگا. ایکس میکس جو ہے دیٹ از منیمم سے زیادہ ہے تو بھی 0 ہوگا، اور اگر یہ ایکس میکس سے زیادہ ہے تو یہ 1 ہوگا.
اور وائی مین سے ایکس مین سے کم ہے یا ایکس مین سے زیادہ ہے تو اٹ ول بی 0. اور ایف جو ہے اس کے لیے بھی ہمارا یہی سچویشن ہے 0 0 1 0. تو یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ O1 اینڈ O2 آر بوتھ آر نان زیرو کی. اب جی اور ایچ کو اگر ہم دیکھیں تو جی کے کیس میں وی ہیو وائی میکس اینڈ وائی من ود ان دا رینج. ایکس میکس جو ہے اس سے بھی یہ کم ہے لیکن وائی من سے ایکس من سے بھی کم ہے, اس لیے یہ 1 ہو جائے گا. اینڈ وی کین فائنڈ دس آؤٹ کوڈ فار ایچ. فار ایچ ہمارا آؤٹ کوڈ جو ہے دیٹ از اٹس مور دین وائی میکس, اٹس ناٹ لیس دین وائی من, اٹس ناٹ greater than x max, it's not smaller than x min. تو h کے لیے we have this scenario. اور I کے لیے we will have the same thing that we have for G, 0 0 0 and 1. And J کے لیے we will have the same thing that is for H. ٹھیک ہے نا. تو اس میں اب ہم نے 3 ڈفرینٹ سینیریوز ہیں جس میں دونوں جو ایجز ہیں دے آر نان زیرو, ان کے آؤٹ کوڈ جو ہیں دے آر نان زیرو. تو وی ڈیٹرمن ویدر اور ناٹ دا 2 اینڈ پوائنٹس لائی آن دا سیم آؤٹ سائڈ آف دا ونڈو. یعنی اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی سائڈ پہ لائی کرتے ہیں یا نہیں. دا لائن سیگمنٹ کین بی ڈسکارڈیڈ یا ٹریویلی ریجیکٹڈ. یعنی اگر ایسا ہو جائے اف سو تو ہم اس لائن کو آل ٹوگیدر ریجیکٹ کر دیں گے. اب ٹیکنگ بٹ وائز اینڈ آف دا آؤٹ کوڈس, اب ہم کیا کریں گے کہ بٹ وائز اینڈ ہم کرتے ہیں. فار ایگزامپل وی ڈو اٹ ان دا لوپ, اور ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ کس نمبر پہ جا کے بٹ وائز اینڈ ہوا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے 0 کو کیا, وی گاٹ a 0. And operation, just to refresh your digital logic design, ہم یہ اینڈ آپریشن اور اور آپریشنس کو ذرا لکھ لیتے ہیں تاکہ اور آپریشن جو ہے دیٹ از ہماری 2 انپٹس ہیں ایکس اور وائی, اور آؤٹ پٹ جو ہے دیٹ از ایف. اف بوتھ of these inputs are 0 تو ہماری آؤٹ پٹ جو ہے دیٹ از 0. اگر either of the input is 1, rather if either of the input is 1 تو آؤٹ پٹ جو ہے وہ 1 ہے. اگر both inputs 1 ہیں تو بھی آؤٹ پٹ 1 ہے. تو دس از سم تھنگ جو کہ اور گیٹ یا اور آپریشن ہے. اینڈ آپریشن جو ہے دیٹ از ایکس اور وائی, اسی طرح سے ہماری انپٹس ہیں. ایف جو ہے دیٹ از سم تھنگ جو کہ آؤٹ پٹ ہے. اف بوتھ آر 0 آؤٹ پٹ 0 ہے. اینی ون آف دا بٹس از 1 آؤٹ پٹ از اسٹل 0. اینڈ اف بوتھ دا انپٹس آر 1 تو آؤٹ پٹ جو ہے وہ 1 ہے. اب ہم یہاں پہ بٹ وائز اینڈ آپریشن جو ہے وہ اپلائی کر رہے ہیں.
بٹ وائز اینڈ آپریشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم 0 کو 1 سے اینڈ کرتے جائیں گے، یعنی جو آؤٹ کوڈ ہے اس کو ہم ہر بٹ کو 1 سے ایڈ کریں گے. تو لیٹس سے کہ ہم اس کو لوپ میں کرتے ہیں اینڈ وی سی دا کاؤنٹر کہ کس جگہ پہ جا کے یہ 1 ہو رہا ہے. اور ہم جب یہ چیز اس پہ اپلائی کریں گے تو دس ول بی دا تھرڈ آئٹریشن. پہلی دفعہ اٹس 0، دوسری دفعہ پھر 0 ہے، 0 and 1 will be 0، 0 and 1 will be 0، and then third time we have 1 and 1. اب ہمیں پتا ہے کہ تھرڈ ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ وی آر ٹو دا رائٹ آف دا ایکس میکس. اب ہم دوسرے سیگمنٹ پہ جاتے ہیں، ایف پہ، اور ایف کے اوپر بھی اگر ہمیں تھرڈ بٹ پہ ہی 1 ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وی آر آن دا سیم سائڈ آف سم ایج. تو یہ ہم نے بیسک الگوریدم سے سیکھا تھا کہ اگر وی آر آن دا سیم سائڈ آف دا ایج اور آؤٹ سائڈ ہیں تو وی ول ریجیکٹ دیٹ لائن ٹریویلی. تو یہ لائن تو ٹریویلی ریجیکٹ ہو جائے گی. بٹ جب ہم یہی پروسیجر جی ایچ لائن پہ اپلائی کرتے ہیں تو اس کو جب ہم کریں گے لوپ کے اندر، فار ایگزامپل ہم اس کی بٹ جو ہے وہ چیک کرتے ہیں کہ کون سی بٹ جو ہے وہ 1 ہے، تو دس ول بی دا فورتھ آئٹریشن. اٹ ڈپینڈس کہ آپ آف سیٹ 0 سے اسٹارٹ کیا ہے یا 1 سے اسٹارٹ کیا ہے، یو ول گیٹ نمبر 3 اور 4، لیکن فورتھ آئٹریشن ہوگی ان بوتھ دا کیسز. تو یو کین ہیو اسٹارٹ کاؤنٹر جو کہ پہلی مرتبہ 1 سے اسٹارٹ ہو، اینڈ دین ایچ ٹائم یو گو ان ٹو دا لوپ اس کو آپ کر سکتے ہیں انکریمنٹ، اینڈ فائنلی یو کین سی کہ what is the value of that counter. تو یہاں پہ یو ول ہیو دا فورتھ آئٹریشن، اور جب ایج کے اوپر آپ یہی پروسیس لگاتے ہیں تو دس ول بی دا فرسٹ ون. تو اس کا مطلب ہے کہ فار جی ایچ اینڈ آئی جے بوتھ آر انجوائنگ دا سیم سچویشن، جو کرائٹیریا ہے یہ والا ہم نہیں لگا سکتے، اس کو ہم ٹریویلی ریجیکٹ نہیں کر سکتے. So we see the case 4 now. اب کیس 4 میں O1 and O2 both are 0. O1 and O2 both are 0 کا مطلب یہ ہے کہ we are within the area. اب ہم اس سچویشن میں ہیں کہ O1 اور O2 both are non-zero, but their end جو ہے that is 0. یعنی we were in this situation یا in these two situations we were 0 0 0 1 اور 1 0 0 0. یہ ہمارا O1 تھا اور یہ ہمارا O2 تھا. اگر ہم O1 اینڈ O2 کریں تو یعنی بٹ وائز تو دس از 0 0 0 0، یعنی یہ اینڈ آپریشن ہم نے کیا ہے یہاں پہ بٹ وائز. تو یہ ہمیں سچویشن جو ہے دیٹ از ٹیلنگ کہ بوتھ اینڈ پوائنٹس آر آؤٹ سائڈ. جب نان زیرو ہوگا تو آؤٹ سائڈ تو ہوں گے، بٹ دے آر آن دا آؤٹ سائڈ آف ڈفرینٹ ایج آف دا ونڈو. یعنی اب ان کے جو ایجز ہیں دے آر آن دا ڈفرینٹ سائڈ آف دا ونڈو. تو ان کو ہم ڈسکارڈ نہیں کر سکتے اس طریقے سے جس طرح سے کہ ہم نے اس کو ڈسکارڈ کیا تھا، کیونکہ اس میں چانس جو ہے وہ
یعنی یہ دو جو پوائنٹس ہیں ان کے پاس بھی O1 اور O2 اسی طرح سے ہوں گے. تو دیر از اے چانس کہ دیٹ دس لائن may be passing through our view area. So as we can see from the segment GH and IJ in the figure, we cannot tell from just the out codes whether the segments can be discarded or must be shortened. یعنی اب ہمیں آؤٹ کوڈ سے یہ ہم ایویلیویٹ نہیں کر سکتے کہ اب یہ سیگمنٹ جو ہے اس کو شارٹن کرنا ہے, کچھ اس کی کلپنگ کرنی ہے, یا اس کو ہم نے ریجیکٹ کرنا ہے. The best we can do is to intersect with one of the sides of the window to check the out code of the resulting point. اب ہمیں جو اس میں ہم بیسٹ جو طریقہ کر سکتے ہیں کہ اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے, یعنی اب ہمیں یہ پتا چل گیا ایٹ لیسٹ کہ یہ دونوں سیم سائڈ پہ آؤٹ نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دیز may be intersecting the window. تو اب ونڈو کی کسی سائڈ کو ہم بیسیکلی ہمیں ساری ٹیسٹ کرنی پڑیں گی, اور وی کین تھنک آف کہ وی کین پٹ سم انٹیلیجنس ان آور کوڈ کہ ہمیں ساری نہ کرنی پڑے, کیونکہ انہی سے ہمیں اندازہ لگ سکتا ہے کہ ہمیں کس کو پہلے کرنا چاہیے. تو اف وی فائنڈ این انٹرسیکشن پوائنٹ, اور جو انٹرسیکشن پوائنٹ ملے گا, اب دیکھیں نا کہ ہمیں انٹرسیکشن پوائنٹس یا یہ مل رہا ہے یا یہ مل رہا ہے اگر ہم ان دونوں کو انٹرسیکٹ کریں گے. اب انٹرسیکشن پوائنٹ کے اوپر ہم دوبارہ سے آؤٹ کوڈ جو ہے اس کا فائنڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل او مڈ پوائنٹ کا یا او آئی ہے, دیٹ وی فائنڈ فار بوتھ دا کیسز. اب انٹرسیکشن پوائنٹ جو ہے دیٹ از چونکہ باؤنڈری کا ہے, اینڈ باؤنڈری جو ہے اس کو ہم کہیں گے دیٹ بلانگس ٹو دا ویو ایریا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان سائڈ دا رینج ہوگا. سو اس کیس میں اٹس جو وائی ہے دیٹ از ابو. تو ہم جب یہ وائی ابو ہے, انٹرسیکشن پوائنٹ جو ہے یہ چونکہ ابو ہے دیٹ ایریا ویو ایریا, اس کا مطلب ہے کہ اٹ از ناٹ گوئنگ تھرو دا ویو ایریا. اور اس کیس میں وٹ وی ول ہیو کہ وائی از ان دا رینج, ایکس وائی من بھی اور وائی میکس دونوں سے وہ وائی رینج میں آ گیا اور ایکس بھی رینج میں آ گیا. تو اس کیس میں اٹ مینس کہ وی نیڈ ٹو سالو دس. بٹ جب ہم اس کو کلپ پھر کر سکتے ہیں, اور پھر ہمیں دوسرے ایج کے اوپر دوبارہ سے اس کو دیکھنا پڑے گا جا کے. تو وی کین ڈیوائز سم پیٹرن کہ ہم ٹاپ, رائٹ, باٹم اینڈ لیفٹ سے سیکوینس فالو کر سکتے ہیں, اور اینی سیکوینس جو کہ ہمیں مل سکتی ہے. سو دس از دا وے جو ہمارے پاس ڈفرینٹ کیسز آ سکتے ہیں. سو لیٹس سم دیز تھنگس اپ فار کنکلوژن آف دس لیکچر, کہ ہم بیسیکلی کلپنگ جو ہے وہ کرنا ہو تو ہم کیسے کرتے ہیں. دیر آر ٹو تھنگس, آئدر وی ہیو ٹریویل ایکسپٹنگ کرائٹیریا اور ٹریویلی ریجیکٹنگ کرائٹیریا. ہم ایکسپٹ بھی کر سکتے ہیں, ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم ایکسپٹ کر لیں, ایکسپٹ کرنے کا کرائٹیریا کیا ہے کہ اٹ شوڈ بی ود ان دا ویو ایریا. ریجیکٹ کرنے کا کرائٹیریا کیا ہے کہ اٹ شوڈ بی آن دا سیم سائڈ آف دا ویو ایریا, آؤٹ سائڈ, یعنی سیم آؤٹ سائڈ آف دا ویو ایریا. اس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک آؤٹ کوڈ کا کرائٹیریا ڈیفائن کیا, جس میں دس از وائی میکس, وائی من, ایکس میکس اور ایکس من. یہ ہم ایک 4 بٹ کا کوڈ ڈیسائیڈ کرتے ہیں
if this is 0 تو پوائنٹ جو ہے دیٹ از ان سائڈ. اگر یہ کوڈ جو ہے نان زیرو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دس پوائنٹ از آن سم سائڈ جو کہ آؤٹ سائڈ ہے. اس اور آؤٹ سائڈ جو ہے وہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں ہم بائی دا بٹ وائز اینڈنگ آل دا نمبرس. یعنی اگر ہم O1 کو اور O2 کو بٹ وائز اینڈ کریں یا ان کو لوپس میں ہم اینڈ کر لیں, واٹ ایور اس کے ڈفرینٹ میتھڈز ہو سکتے ہیں, جو بھی آپ کرنا چاہیں. تو اف اٹ از نان زیرو, آبویسلی اینڈ کریں گے تو ایک ویلیو یہاں پہ 1 آ جائے گی, باقی ساری 0 ہوں گی, تو یہ ساری جو ہے یہ نان زیرو ہے. تو اس کو ہم بیسیکلی پھر دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ نان زیرو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دس تھنگ وڈ بی آن دا سیم سائڈ آف دا ویو ونڈو. تو اس سے پھر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یہ اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں. بٹ اف دس اینڈ آپریشن ٹرنز آؤٹ ٹو بی زیرو تو پھر ہمیں ایویلویٹ کرنا پڑتا ہے کہ کلپنگ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اور ایویلویٹ کرنے کے لیے وی فائنڈ انٹرسیکشن پوائنٹس, اور انٹرسیکشن پوائنٹس کو پھر ہم چیک کرتے ہیں اس کو کہ وہ ان کے آؤٹ کوڈ فائنڈ کرتے ہیں. اف دیٹ انٹرسیکشن پوائنٹ از آلسو آؤٹ سائڈ دیٹ ویو ایریا تو بھی ہمارا جو ٹریویل ریجیکشن ہے دیٹ وڈ بی دیئر. اگر وہ ویو ایریا سے باہر نہیں ہے تو اٹ ول بی ود ان دا ایریا اور ہم اس کی کلپنگ کر دیں گے. اینڈ دین وی ول ڈو دس فار آل دا ایجز. سو دیٹس آل فار ٹوڈے. ویل کنٹینیو our clipping algorithm or clipping algorithms in the next class inshallah. See you then. It's goodbye.